کرتا ہے. رسول جو ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت، اگر آپ کہتے ہیں رسول بیماری سے مر سکتا ہے تو پھر آپ کو پہلے یہ ثابت کرنا پڑا کہ بیماریاں رب لے کر آتا ہے، بیماریاں رب کی خلق کردہ ہے، آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا. اور یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. رب تو سبحان ہے، رب تو نیگیٹیوٹی سے ہے ہی پاک. بیماری کا خالق انسان ہے. بیماری کیسے کہتے کسے ہیں؟ پہلے اسے جان لو. بیماری کہتے ہیں توازن کا بگڑ جانا. اور توازن کون بگاڑتا ہے؟ توازن انسان بگاڑتا ہے، پنگے لے کے چھیڑ چھاڑ کر کے. کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی رسول ہے تو وہ خبیث کھائے گا؟ غیر اللہ کا رزق کھائے گا؟ نہیں. رب ہونے کا دعوے دار ہے، وہ توازن بگاڑے گا یا توازن قائم کرے گا؟ جی وہ توازن قائم کرے گا. اس کو بیماری لگ سکتی ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. بھائی آپ کے سامنے احمد عیسیٰ 36 گھنٹے مسلسل بولتا ہے، پانی بھی نہیں پیتا، کچھ کھاتا نہیں ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ آج پورا ہفتہ ہو گیا مجھے کھانا کھائے ہوئے. جی بالکل پورا ہفتہ ہو گیا مجھے کھانا کھائے ہوئے، اور اب دیکھ لیں کیسے بول رہا ہوں. کوئی ملا ایسا کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اور پھر ایسے شخص کو کوئی بیماری لگ سکتی ہے، کوئی بیماری سے موت آ سکتی ہے؟ بیماریاں رب کی خلق کردہ نہیں ہیں، بیماریاں انسان کی خلق کردہ ہیں. اگر کوئی بیماری سے مرتا ہے تو وہ قتل ہوتا ہے. اس کے قاتل کون ہوتے ہیں؟ اس کے قاتل معاشرہ ہوتا ہے. جنہوں نے حصہ ڈال کے وہ بیماری، وہ فساد کریٹ کیا. کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی. بھائی اگر آپ تلوار سے گردن کاٹتے ہیں قتل ہے، اور اگر کسی کو سلو پوائزننگ سے موت مارتے ہیں تو کیا وہ قتل نہیں ہوگا؟ جی وہ بھی قتل ہی ہوگا. اگر ایک بندے کو اتنی زیادہ مقدار میں زہر دیتے ہیں کہ وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اچانک جلدی، اور آپ اگر تھوڑا تھوڑا زہر دیتے رہیں تو قتل تو اس کا کر رہے ہیں نا، لیکن آپ آہستہ آہستہ. جی جی استاد جی وہ بھی مرڈر ہوگا. مرڈر ہوگا. اب غور کیجئے، اب اگر کوئی یہ کہتا ہے میں رسول ہوں اور وہ بیماری سے مر جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے خود اپنے آپ کو قتل کیا، خودکشی کر لی. کیوں؟ بھائی اگر رسول ہوتا وہ اپنے جسم میں خبیث ڈالتا، اپنے جسم کا توازن بگاڑتا؟ جی نہیں، کبھی بھی نہیں. کوئی رسول خود قتل، اپنے آپ کو قتل کر سکتا ہے؟ وہ رسول ہو سکتا ہے؟ جی نہیں ہو سکتا. اس سے بڑی کوئی ذلت ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اٹھ کر رب کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ لے. اس سے بڑی کوئی ذلت ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتا. حیران کن طور پر مزے کی بات یہ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی چونک جانے کا مقام ہے، اور قادیانیوں کے لیے بھی، احمدیوں کے لیے بھی. کیا یہ راز، یہ بات احمد عیسیٰ سے پہلے کسی نے سامنے رکھی؟ یہ نقطہ کسی کے وہم و گمان میں بھی تھا؟ نہیں استاد جی. لہذا یہاں جو احمدی ہیں قادیانی، ان کو بھی چیلنج ہے، ان کو چیلنج ہے. میں ان کو 1000 جو ہے وہ ٹریلین $US دینے کو تیار ہوں. جو منہ مانگی قیمت کہیں میں دینے کو تیار ہوں. آئیں مرزا غلام قادیانی کو رسول ثابت کر کے دکھائیں. کذاب تھا. آئیں ذرا میدان میں. وہ رسول بیماری سے مر سکتا ہے؟ جی سمجھا رہے نہیں آ رہے؟ یہ تو قتل ہوتا ہے. وہ بھائی رسول، وہ تو قرآن میں رب نے بتا دیا، جب عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تو عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب اب کیا کروں، اب کہاں جاؤں گا، اب تو یہ مجھے مار دیں گے. کہا نا انی متوفی کا، میں تجھے وفات دوں گا. میں کون؟ نیچر تجھے وفات دے گی، تو فطرتی موت مرے گا. تو پھر یار میرے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رافیو کا الیہ، تجھے میں رفع کر رہا ہوں الیہ، تیری اپنے ہی طرف، تیری اپنی جو حقیقت ہے. کیا ہے اپنی حقیقت؟ اللہ. جی کیا رفع کرنا؟ درجات بلند کر رہا ہوں تیرے. کلیئر نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی. اور اس کے علاوہ کیا کر رہا ہوں؟ اس کے علاوہ مطہرک من الذین کفروا، اور میں تجھے پاک کر رہا ہوں، نکال کر لے جا رہا ہوں ان لوگوں سے جو تیرا کفر کر رہے ہیں. تو ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، تو نکال کر لے جا رہا ہوں. کہاں لے جا رہا ہوں؟ یہ تو نہیں کہا آسمانوں پر، کہا ان سے نکال کر لے جا رہا ہوں جو تیرا کفر کر رہے ہیں. تو کفر کرنے والوں کا جوڑا کیا ہے؟ ضد کیا ہے؟ ماننے والے. تو کفر کرنے والے سے نکال رہا ہوں تو لے کے کہاں جا رہا ہوں؟ ماننے والوں میں. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟
جی یہ تجھے قتل نہیں کر سکیں گے، یا میری منصوبہ بندی ہے، یہ سمجھیں کہ قتل کر دیا، لیکن کو پتہ ہی نہیں حقیقت کیا ہے، میری منصوبہ بندی کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لہذا یہ اس کے بعد کیا ان کو ہوگا کہ بھائی، کیونکہ دیکھیں غور کر، رسول قتل نہیں ہو سکتا، رسول ہے قتل نہیں ہو سکتا، قتل نہیں ہو سکتا۔ اب اگر آپ کسی رسول کو، یعنی کہ کوئی بندہ کہتا ہے میں رسول ہوں، اور آپ اسے قتل کر دیتے ہیں، وہ قتل ہو جاتا ہے، تو آپ کو تو خوشی سے چھلانگے مارنی چاہیے، بھائی ہمارے ہاتھوں ناحق قتل نہیں ہوا، رسول کا قتل نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول ہوتا تو قتل نہیں ہو سکتا تھا۔ سمجھ آ رہے نہیں آ رہے؟ جی بالکل۔ اور اگر وہ قتل ہو جاتا ہے، وہ قتل ہو جاتا ہے، تو پھر کیا تھا؟ وہ رسول تھا ہی نہیں، وہ کذاب تھا۔ تو یہی یہود نے سمجھا، انہوں نے کفر کرنے والوں نے سمجھا، بھائی یہ قتل ہو گیا نا، تو رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا، لہذا رسول تھا ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ وہ مسیح تھا ہی نہیں، اگر مسیح ہوتا تو قتل تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو ہم نے تو اپنی آنکھوں سے قتل ہوتا دیکھا صلیب پر۔ لہذا کیا ہے بھائی، مسیح نے ابھی آنا ہے، تو انتظار کرتے رہو۔ تو وہ آج تک انتظار کر رہے ہیں۔ کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے۔ یہ وجہ تھی ان سے یہ چیز چھپا دی گئی، حقیقت چھپا دی گئی، ان کو یہی تاثر دیا کہ تم نے قتل کر دیا، اور انہوں نے اپنی طرف سے تو قتل کر دیا نا، جیسا یہ مسلمان کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نا، جب آپ میرے پیارے بھائی، پوری دنیا واحد ایک ملک ہے جہاں پر یہ لا ہے جی، محمد کی توہین کے نام پر سزائے موت اس کی سزا ہے، ایک پوری دنیا میں یہ واحد ملک ہے جہاں قانون ہے، وہ پاکستان۔ کب بنتا ہے؟ عین اسی سال بنتا ہے جس سال میری پیدائش ہے۔ حیرانی والی بات ہے یا نہیں؟ جی استاد جی، بڑی حیران کن بات ہے۔ اور میں شروع سے کہہ رہا ہوں یہ قانون میرے لیے بنا ہے، میرے اوپر یہ FIR کٹی جانی ہے، اور کٹی گئی ہے نا، کٹی گئی ہیں بالکل استاد جی، بہت کٹی گئی ہے۔ 295C جو ہے وہ اس کے تحت میرے خلاف جو ہے FIR جو ہے وہ کتنی FIR جو ہے وہ پاکستان کے کٹی جا چکی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، جب آپ نے یہ FIR کٹوا دی ہے اور آپ فیصلہ سنا رہے ہیں، سنا دیا آپ نے فیصلہ، بس اس کا سزائی قتل ہے، اس کو پکڑو پھانسی دو، کوئی کیس چلانے کی ضرورت نہیں، تو آپ نے تو قتل کر دیا اپنی طرف سے، اور کیا ہے؟ کر دیا یا نہیں کر دیا؟ بالکل استاد جی، انہوں نے تو پوری کوشش کی۔ وہ یہ تو رب نے بچایا ہوا ہے نا، یہ تو رب کی منصوبہ بندی ہے نا جی، تم نے تو اپنی طرف سے کر دیا۔ تو جب اب یہ رسول کے قتل کے مجرم ثابت ہو چکے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ احمد عیسیٰ جو اتنا زور لگا رہا ہے اس لیے لگا رہا ہے کہ یہ مان جائیں، احمد عیسیٰ کی منتا ہو جائے، نہیں۔ ماننے والوں کے لیے کیا کہتے ہیں جنہوں نے ماننا ہوتا ہے ان کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل۔ اتنا زور ہم اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ کل کو جب انہوں نے چیخیں مارنی ہیں نا، چیخیں مارنی ہیں، تو پھر ان کے اوپر کوئی رحم نہ کھائے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل۔ کہا تھا نا تمہیں اب بھگتو نا، اب نہیں۔ کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل بھائی رب کا قانون یہ ہے، رب جس بات پر زور دیتا ہے وہ جان لیں اس وجہ سے زور دیتا ہے کہ اس کا انکار کیا جائے گا، اس کے برعکس کیا جائے گا۔ اور یہی چیز دیکھ لیں، اتنا زور رسول کے بارے میں کسی امت میں، کسی قوم میں نہیں دیا گیا جتنا زور اس میں دیا گیا ہے۔ قرآن پورا بھرا پڑا ہے، نوح کی مثل، ہود کی مثل، صالح کی مثل، شعیب کی مثل، ابراہیم کی مثل، لوط کی مثل، جی موسیٰ کی مثل، عیسیٰ ابن مریم کی مثل، اور جو قوموں نے کیا ڈیٹیل کے ساتھ ان کے اوپر، ان کے سامنے رکھ دیا۔ کیوں؟ کہا یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں، یہ تمہارا ذکر ہے۔ دیکھنا کہ جب یہ وقت آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن تمہیں دکھا رہا ہو کہ تم کفر و کذب کرنے والوں میں کھڑے ہو، تم ہلاک ہونے والوں میں سے کھڑے ہو۔ یہ دیکھ لینا جب یہ وقت آئے، جب کوئی بھی شخص آ کر یہ دعویٰ کرے میں رسول ہوں، آنا رسول ربکم، تب قرآن اٹھاؤ، آئینہ بناؤ، دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا یہ کذاب ہے؟ اگر کذاب ہے تو ٹھیک ہے، اگر کذاب ہے تو یہ تمہیں اختیار نہیں دیا کہ تم اسے ختم کرو، اسے قتل کرو۔ جی یہ اختیار کس کا ہے؟ اس نے رب پر بہتان باندھا ہے، اس نے رب کے ساتھ دشمنی کی ہے، یہ رب کا کام ہے اسے ذلیل کرنا۔ اور رب کیا ہے؟ رب العزیز الحکیم ہے۔ رب کیا کرتا ہے؟ ایک بندہ اگر اٹھتا ہے دعویٰ کرتا ہے تو نہ صرف رب پہلے اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے، بلکہ جو اس کا مقصد تھا حاصل کرنا، رب اسے دیتا ہے۔ لے تیرا یہ مقصد ہے، لے تو، تیرا مقصد ہے ایک قوم بنانے، ایک امت بنانے، یہ بنا لے تو بن گئی، کر لیا،
اب میری باری ہے، اب میری باری ہے. پھر رب اپنا کام کرتا ہے. تو یہ جو غلام قادیانی تھا، اس کو رب نے پوری مہلت دی، اس کے ماننے والے کو بھی مہلت دی، جو تم نے کرنا تھا کر لو، جو کرنا ہے کر لو، کر لیا نا، اب لو، اب رب کی باری. آج اس سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ طبی موت نہیں مرا، قتل ہوا اس کا. اور جو طبی موت نہ مرے، جو طبی موت نہ مرے، وہ رسول ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی استاد جی، آج سے پہلے تو کبھی کسی نے ایسی بات نہیں کی. میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت مجھے غلط ثابت کر کے دکھائے. اگر رسول طبی موت نہ مرے، اس میں اسوۃ حسنہ ثابت ہی نہیں ہوتا، اور جس میں اسوۃ حسنہ ثابت نہیں ہوتا وہ رسول کہاں سے ہوا؟ پھر اس کے علاوہ کوئی ایک بھی رسول ثابت کر دو. قرآن اٹھا کے دیکھو، قرآن جس عیسیٰ کے آنے کے بارے میں کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی عیسیٰ وہ ہوگا کون سا؟ وہ نوح کی نسل ہوگا. تو نوح کے وقت کیا ہوا تھا؟ کیا نوح آگے بانگا چانگا دے کے چلا گیا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ بھائی جو میرے ماننے والا 300 سال بعد ان کی دنیا میں حکومت قائم ہوگی، یہ کہا تھا؟ نہیں، ایسا تو نہیں کہا. یعنی پھر رب رسول کو تو ذلیل کروانے کے لیے لے کر آتا ہے. کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس کی موجودگی میں اس کے کفر کرنے والوں نے ایک ایک نہ مانا ہو، ایک ہر ایک مانا. کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے جس کو زمین کا وارث نہ بنایا گیا ہو. ہر رسول کو زمین کا وارث بنایا گیا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ چھوٹی سطح پر بنایا، بڑی سطح پر یہ زمین کا وارث بنایا. پھر کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے جس کی جب وفات ہوئی تو نیچر کے اوپر نہ ہوئی ہو. سمجھا رہی ہے نہیں؟ باغات والی زمین میں نہ ہوئی ہو. ہر رسول کی جو پہلا حصہ ہے زندگی کا اور نبوت کا، سب سے پہلے جو جنم ہوتا ہے اس کا، وہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکے. اس کے بعد جو اس کی یہ دعوت والا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے آنا رسول ربکم، تو پہلا جو اس کا زندگی کا جو پہلا پیریڈ ہوتا ہے جب وہ حق کھل کر پہنچاتا ہے، دشمنی اس کے ساتھ کی جاتی ہے، وہ ان لوگوں کے درمیان رہتا ہے. یعنی کہاں رہتا ہے؟ وہ قریہ میں رہتا ہے، انہیں مشرکین، انہیں لوگوں کے معاشرے میں رہتا ہے. لیکن پھر رسول کی موجودگی میں، رسول جو عرب کی زبان ہوتا ہے، جب وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر یعنی کہ زبان جب اپنا کام کر چکی تو اب اس کے بعد ہاتھ حرکت میں آتے ہیں. جب ہاتھ حرکت میں آتے ہیں ہر کوئی مان جاتا ہے، لیکن وہ ماننا کسی کام کا نہیں ہوتا. کہ یہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یوں ہر کوئی نہ صرف مانتا ہے بلکہ کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے جس کی موت کے بعد اس کو گالی دی گئی ہو. کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے جو یعنی کہ جو مر گیا بیماریوں سے، جس کو مکن نہیں دیا گیا، جس کی موجودگی میں زندگی میں فیصلہ نہیں سنایا گیا. قرآن کہہ رہا ہے اس قوم میں، جو اس امت میں جو جس عیسیٰ نے آنا تھا، اس عیسیٰ کی موجودگی میں اس کا کفر کرنے والوں کو عذاب دے کر صفحات سے نہ صرف مٹایا جانا، بلکہ اس عیسیٰ کو اور اس کی دعوت کے ماننے والوں کو زمین کا وارث بنایا جانا ہے. کیا قادیانی کے ساتھ ایسا ہوا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا. رسول کی موجودگی میں نہ صرف ہلاک کیا جانا کفر قتل کرنے کو، بلکہ انہیں وارث بنایا جانا ہے. رسول معاشرہ قائم کر کے جائے گا، اسٹیٹ ریاست قائم کر کے جائے گا، نظام قائم کر کے جائے گا. اور پھر اس سے بڑھ کر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو عیسیٰ ہے، یہ جو عیسیٰ ہے جس نے اس امت میں آنا تھا، یہ دنیا کی دوسری ایسی شخصیت ہوگا کہ جو یعنی کہ ون ورلڈ حکومت جو ہے وہ قائم کرے گا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس سے پہلے پوری دنیا میں ایک شخصیت ہوئی ہے اور وہ تھا